بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ لا خير في كثير من نجواهم۔ دین برحق نے انسانی زبان اور نطق اور لسان پر بھی اسے ضبط رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اکثر باتیں جو ہوتی ہیں، بے شمار سرگوشیاں جو ہوتی ہیں، بے شمار لوگ ایک دوسرے سے خسر فسر جو کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ عموماً دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی کے نقصان اور کسی کے خلاف ہوتی ہیں، کسی کے نقصان میں ہوتی ہیں، کسی کے خلاف سازش ہوتی ہے، یا پھر ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ویسے دم پاکتے رہتے ہیں، یا کسی کا گلہ یا شکوہ بن جاتا ہے، غیبت بن جاتی ہے۔ تو فضول باتوں میں، یاوا گوئی میں، گپ لگانے میں فرمایا کوئی بہتری نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات میں بہتری ہے کہ جب بھی زبان کھولو تو الا من امر بصدقہ، کسی کو اللہ کی راہ میں کام کرنے کی دعوت دو۔ صدقہ صرف خیرات نہیں ہوتی، ہر وہ کلمہ بھی صدقہ ہے جس میں آپ کسی کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ کسی کو پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھانا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے، کسی کو خیر کا مشورہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہے، کسی کو عبرت کے لیے، ترغیب و ترہیب کے لیے واقعات سناتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ گناہ سے توبہ کرے، نیکی کی طرف مائل ہو، تو یہ سارا صدقہ ہے کہ یا تو زبان سے وہ بات نکلے جو صدقہ ہو، جو خیرات ہو، جو اس کے بھی نام اعمال میں نیکی میں لکھی جائے، اور سننے والے کو بھی بھلائی کی دعوت دے۔ آگے وہ مانتا ہے اجر پائے گا، نہیں مانتا تو دعوت دینے والے کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ او اصلاح بین الناس، یا پھر بات کرو تو لوگوں میں فساد کے مٹانے کی بات ہو، فساد بڑھانے کی بات نہ ہو، لوگوں میں اصلاح احوال کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، لوگوں کے مل بیٹھنے کی بات ہو، لوگوں میں افراتفری اور ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض اور ان چیزوں کو ہوا دینے والی بات نہ ہو، بلکہ لوگوں کو بد امنی سے امن کی طرف بلانے والی بات ہو۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں۔ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے ہاں رواج ہے، دیہات میں لوگ ایک محفل بنا لیتے ہیں، ہر برادری نے، ہر کچھ لوگوں نے مل کر ایک جگہ بیٹھنے کی بنائی ہوتی ہے، وہاں جہاں گھر کی گپ بازی ہوتی ہے جس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
شہروں میں پان کی دکان پہ بیٹھ گئے، ہوٹل پہ بیٹھ گئے، کسی اور جگہ بیٹھ گئے اور سارا دن خرافات بولتے رہے جس کا کچھ نتیجہ حاصل نہ، یا پھر کسی کے خلاف بات کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکانے کی بات کرتے رہے، حکومت پہ الزام دیتے رہے، کہیں سیاستدانوں پہ دیتے رہے، کہیں عوام پہ دیتے رہے، یعنی کسی نہ کسی کے خلاف کسی نہ کسی کو بھڑکاتے ہی رہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ زبان انسان کو اس لیے نہیں دی۔ اگر فوجی کو اسلحہ ملتا ہے تو اس لیے نہیں ملتا کہ وہ شہروں میں گولیاں چلاتا پھرے، لوگوں کو قتل کرتا پھرے، فساد مچاتا پھرے۔ اسلحہ اس کے پاس ہے، ویپن ہے، امونیشن ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے بلکہ وہ فساد مٹانے کے لیے ہے، وہ دشمن کو روکنے کے لیے ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، فساد کے لیے نہیں ہے۔ تو زبان اسلحہ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر کسی کو چاقو کا زخم لگ جائے، کسی کو گولی کا زخم لگ جائے، وہ جان بر ہو جائے تو زخم منتقل ہو جاتے ہیں۔ بات کا زخم جو لگتا ہے وہ عمر بھر بندے کو یاد رہتا ہے اور دکھ دیتا رہتا ہے۔ سو بنیادی باتوں پر دین اسلام نے بہت پوری طرح متوجہ فرمایا ہے بندے کو، اور فرمایا یہ معمولی بات نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں چلو جی گپ شپ کی، کسی کا کیا بگڑا، ہم نے گپ لگائی آگے۔ فرمایا نہیں، یہ گپ شپ تمہارے اپنے انجام کا راستہ متعین کر دیتی ہے کہ تمہارا اپنا انجام کیا ہوگا۔ اگر تو تم میں گپ ہانکتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اگر کسی کے خلاف کرتے ہو تو وہ بجائے خود ویسے جرم بن گیا، اگر تمہاری باتوں سے بھڑک کر کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے دھماکہ کر دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ سو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا، اکثر لوگ جو گپیں ہانکتے ہیں یا چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں یا سرگوشیاں کرتے ہیں، فرمایا اس میں کسی میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہاں زبان کھولو تو ایسی بات کرو جو تمہارے لیے خیرات اور صدقہ شمار، ایسا جملہ زبان سے کہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا کوئی جملہ تمہارے لبوں سے نکلتا ہے میرے منشی، میرے لکھنے والے ساتھ موجود ہیں، وہ سارا ضبط تحریر میں آ جاتا ہے۔ میدان حشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور تمہارا اعمال نامہ ان تمام جملوں سمیت تمہارے سامنے۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میری زندگی کی، میرے کردار کی، میرے نظریات کی، میرے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرو، صبح جب سو کر اٹھو تو ایک کاپی اور قلم لے لو، دن بھر جو منہ سے نکلے وہ لکھ لو، کوئی جملہ جو جہاں کہتے ہو وہ نوٹ کرتے جاؤ۔ رات سونے سے پہلے وہ دن بھر کی باتیں دیکھنا اور خود انصاف کرنا کہ دن بھر میں تم نے کیا پایا کیا کھویا۔ اب جب قلم اور کاغذ ہاتھ میں ہے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لکھنی بھی ہے۔ اب کسی کو گالی دینے کو جی نہیں کرتا کہ گالی دوں گا، گالی لکھوں گا بھی۔ جھوٹ بولنے کو جی نہیں کرتا کہ خود لکھوں گا، میں اس سے جھوٹ بولوں گا، اسے چلو پتہ چلے نہ چلے، مجھے تو پتہ ہے جھوٹ ہے، شام کو شرمندہ ہوں گا۔ کسی کے خلاف سازش کرنے کو، کسی کے خلاف غیبت گلہ کرنے کو اب جی نہیں چاہتا اس کا، اگر کرتا ہے تو شام کو خود دیکھنا ہے۔ تو اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت آپ نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا، میں تو بات نہیں کر سکتا
کہ جو بولوں گا وہ لکھوں گا تو وہ شام میرے سامنے ہوگا، تو کیا تو فرمایا اگر تمہیں اپنے آپ سے اتنی حیا آتی ہے تو یہ یاد رکھو تم لکھو یا نہ لکھو، اللہ کے لکھنے والے فرشتے سستی نہیں کرتے۔ جو جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اگر تمہیں خود دیکھتے ہوئے شرم آتا ہے تو سوچو وہ بارگاہ ربوبیت میں پیش ہوگا جس کے تم بندے ہو، مخلوق ہو، بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں جس نے تمہیں دے رکھی ہیں، اس مالک الملک کے سامنے جب وہ تحریر پیش ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ سو فرمایا جو لوگ بھلائی کی بات کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے عوام الناس کا بھلا ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں بے شک بدامنی ہے، بے شک حکومتی نظام ڈھیلا ڈھالا ہے، صحیح نہیں چل رہا، انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا، مہنگائی بہت زیادہ، یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن آپ اپنے ملک کے ٹیلی ویژن اور اخباروں کو دیکھیں، وہ اسے اتنی بار دہراتے ہیں اور اتنی بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کو زندگی سے مایوس کر دیا۔ خبر کو خبر تک رہنے دینا تو ایک بات ہے، ایک حد ہے۔ اب کہیں دھماکہ ہوتا ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنی خبر کافی ہے کہ فلاں شہر میں دھماکہ ہوا، 2 بندے مر گئے، 4 زخمی ہو گئے، بات کو چھوڑ دو، اب اس کو بس کرو۔ وہ کمپیوٹر پہ ایک دھماکہ بنائیں گے، اسے ٹی وی کی سکرین پہ لائیں گے، اس کے بات کرنے میں جتنی دیر میں یہ خبر پڑے گا اتنی دیر میں 20 مرتبہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ دھماکہ ہوگا۔ اب ان ساری چیزوں کا ایک اثر پڑتا ہے دیکھنے والے پر، جو ساتھ معصوم بچے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اہل خانہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو شہر میں تو ایک دھماکہ ہوا اور ٹیلی ویژن پہ پتہ نہیں 50 دھماکے ہو گئے، وہ بار بار وہ پھٹ رہا۔ اب اس برائی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خبر کی ایک حد ہوتی ہے کہ ایک بندہ جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے خبر دے دی جی وہاں جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 بندے زخمی ہو گئے، 2 مر گئے ہیں، یہ ہوا وہ، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اس کو اتنی دفعہ دہرائیں گے، پھر اس گاڑی کی تصویر دکھائیں گے، پھر بندوں کے کٹے ہوئے اعضاء ہاتھ پاؤں دکھائیں گے، اتنا ہیبت ناک بنا دیں گے کہ پورے ملک کی آبادی دہشت زدہ ہو جائے گی۔ یہی عالم اخبارات کا ہے اور یہی عالم ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ کہیں ہوٹل پہ، کعبہ خانوں پہ، گاؤں میں، دیہات میں، دکانوں پہ، بیٹھکوں پہ، جہاں لوگ بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی وہ جو برائی کی خبر ہے۔ اب ایسے پتہ چلتا ہے اپنا ٹی وی، اپنا اخبار دیکھ کر، جیسے اس 20-21 کروڑ کے ملک میں کوئی بندہ نیکی کرتا ہی نہیں۔ جہاں آپ نے یہ خبر دی کہ ایک گاڑی الٹ گئی، وہاں سے ہزاروں گاڑیاں سلامت گزر گئیں، وہ تو خبر نہیں بنی۔ یعنی اسی سڑک سے اسی دن جو ہزاروں گاڑیاں سلامت چلی گئیں ان کی تو کوئی خبر نہیں بنی۔ لاکھوں لوگوں نے جو نماز ادا کی اس کی تو کوئی خبر نہیں بنی۔ بے شمار لوگوں نے جو صدقات دیے، غریبوں کی مدد کی، اس کی تو ہم نے کبھی کوئی خبر نہیں پڑی۔ ایسے لگتا ہے خبریں سن کر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، اخبار پڑھ کے کہ بغیر ظلم اور برائی کے یہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور یہ حرام ہے۔ قرآن کی نص نے اس سے منع کیا ہے۔ قرآن جس کام کے کرنے کا حکم آیات قرآنی سے ثابت ہو، اسے اصطلاح علماء میں نص قرآنی کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ حرام قطعی ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اس پراپوگنڈا جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔
سراسر نقصان ہے۔ ہاں بات کرو، الا من امر بصدقہ، کسی کو بھلائی کا حکم دو، صدقے کا حکم دو، دوسروں کی مدد کرنے پہ آمادہ کرو، غریبوں مسکینوں کی دستگیری پہ آمادہ کرو، بیماروں کے علاج معالجے پہ آمادہ کرو، کسی کو بھلی بات کہو، وہ تمہاری طرف سے بھی صدقہ ہو جائے گی، اور اس پر وہ عمل کرے گا تو اس کی طرف سے بھی عملی صدقہ ہوگا، تمہارا اس میں بھی ثواب میں حصہ ہو جائے گا۔ او معروف، یا کسی کو نیکی کا حکم دو، بھلائی کا راستہ بتاؤ، کسی کو وضو کا طریقہ سمجھاؤ، کسی کو عبادت کا سلیقہ سمجھاؤ، کسی سے ذکر الہی کی بات کرو، کسی سے تعلیم علم معلومات کی بات کرو، کسی سے کسی بہتری کی بھلائی کی بات کرو، یا پھر او اصلاح بین الناس، یا پھر ایسی باتیں دہراؤ جن سے لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کا کردار سدھرے، لوگوں کے اعمال میں بہتری آئے، لوگوں کی بھلائی ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ یاد رکھو، جس نے یہ باتیں کی، صدقے کی بات کی، بھلائی کا حکم دیا، اور یہ باتیں اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی، خود کو بڑا بنانے کے لیے نہیں، اپنی پارسائی کے اظہار کے لیے۔ ایک اور مصیبت ہے یہاں، ہم جب نیکی کی بات کرتے ہیں، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے تو تم ایسا نیک مانو نا جو تمہیں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، ہوتا یہ ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عالم حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت، میں جانتا ہوں کہ ایک کام یہ خراب ہے، برا ہے، منع ہے شریعت، لیکن میری عادت بد ایسی ہے کہ میں اس حرکت سے باز نہیں آتا، آپ کے پاس علاج کی غرض سے آیا ہوں، کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیں کہ میری یہ عادت بد چھوٹ جائے۔ انہوں نے فرمایا یہ تو بڑا آسان ہے، عالم ہو، واعظ کرتے ہو، اسی موضوع پہ واعظ کیا کرو، لوگوں کے سامنے اس کی برائی اور اس پر اللہ کی ناراضگی بیان کرو، اور اس کے خلاف پر اللہ کی رضا کی بات کرو۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کو اس سے ہدایت نصیب ہو، اس کے صدقے تمہیں بھی نصیب ہو جائے، لیکن اگر تمہارے واعظ پر کسی کی بھی اصلاح نہ ہوئی تو اللہ تمہاری اپنی اصلاح کا اہتمام فرما دے گا، تم خود اس سے رک جاؤ۔ تو واعظ یا مبلغ یا تقریر کرنے والے کو خود کو پارسا نہیں سمجھنا چاہیے، مخاطبین میں سے خود کو بھی ایک سمجھنا چاہیے، اور بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سننے والے کہیں یہ بڑا فاضل ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت اچھا مقرر ہے، یہ شعر بڑے خوبصورت پڑھتا ہے، اس کی آواز کا زیر و بم اور تقریر کا سلیقہ، ان باتوں کو چھوڑو، بات اس لیے کرو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی جو بات نیکی کی بھی کرو اس میں خلوص نیت بھی شرط ہے، کوئی نیکی تب تک نیکی نہیں جب تک اس میں للہیت اور رضا باری نہ ہو۔ بظاہر ایک نیکی بھی ہے لیکن آپ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، سودا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا اجر میں اسے شہرت دنیا میں دے دیتا ہوں، آخرت میں آئے گا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ تم نے جس دکان پہ ہم جاتے ہیں، ہم سکہ دیتے ہیں، نوٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چینی دے دو یا دال دے دو یا گڑ دے دو، وہ دے دیتے ہیں، اب اس کے بعد اس سکے پہ ہمارا کوئی حق رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو نیکی ہم ذاتی پارسائی یا ذاتی شہرت کے لیے یا لوگوں پہ روب بٹھانے کے لیے تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے کہ جی بڑا اچھا مقرر ہے، جی بڑا پارسا ہے، سودا برابر ہوگا۔ قیامت کے دن تو اس سکے پر کچھ نہیں ملے گا، وہ خرچ ہو گیا، اس کے بدلے تو ہم نے وصول کر لیا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس راستے سے عمر آ رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جب فتوحات اور مال غنیمت آئیں اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تو وہ فرماتے تھے یا اللہ اس دولت کو اور اس غنیمت کو کہیں ہمارے جہاد کا بدلہ نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت، جو مجاہدہ جو ہم جانے دے رہے ہیں، جو سینے پہ زخم کھا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری حصول دولت کا مقصد نہ بن جائے۔ ہمارا مقصد تیری رضا ہے، مال ملے تو بھی نہ ملے تو بھی۔ تو بات کرنے والے کو بھی، وہ عالم ہو، وہ استاد ہو، وہ کوئی ہو، جب بات بھلائی کی کرتا ہے تو اس میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، یعنی اس کی نیت میں یہ خلوص ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باتوں کو پسند کرے، میرے اساتذہ جنہوں نے مجھ سے محنت کی تھی ان کو بھی اجر ملے، جن سے میں نے سیکھا تھا وہ بھی اس اجر، اللہ ان کو بھی اس اجر سے نوازے، میرے والدین جنہوں نے میری پرورش کی، تربیت کی، میری بھلی باتوں کا اجر اللہ ان کو بھی پہنچائے، اور اللہ کریم مجھ سے راضی ہو اور میرے اساتذہ سے، والدین سے راضی ہو، میرے حبیب کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اسے بہت جلدی، کوئی دیر نہیں ہے قیامت کے کام ہونے میں، میدان حشر میں، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ فرمایا وہاں ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ اب جسے اللہ عظیم فرماتے ہیں اس کی عظمت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا وہاں پتہ چلے گا جب جن کو ملے گا۔ ہم اس عظمت کو ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، وہ باتیں وہ کرتا ہے جو نبی کریم کو پسند نہیں ہیں، جب باتیں ایسی کرتا ہے تو پھر اس کا عمل بھی ان باتوں میں ڈھل جائے گا، پھر اس کا کردار جو ہے وہ ارشادات نبوی کے خلاف ہو جائے گا۔ جس طرح کی بات کرتا ہے اس سانچے میں اس کا کردار بھی ڈھل جائے گا، اور جب کردار اس سانچے میں ڈھل جائے گا تو پھر تو وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک کام سے روکا ہے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، اب اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو کرنے کا حکم دیا، وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اگر کسی نے میرے نبی کی مخالفت کی، میرے رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کے ساری باتیں وضاحت کے ساتھ ہو چکی، قرآن کریم نازل ہو چکا، اس کی تفسیر و تشریح محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور ایک ملک، ایک حکومت بنا دی جس کی ساری بنیادیں قرآن حکیم پر استوار تھیں، اور جس کا ہر شہری قرآن حکیم پر عمل کرتا تھا، جس کی عدالتیں قرآن حکیم کے مطابق تھیں، جس کی تجارت قرآن حکیم کے مطابق تھی، جس کے نکاح طلاق قرآن حکیم کے مطابق تھے، جس کی صلح و جنگ قرآن حکیم کے مطابق تھی۔ ایک عام آدمی شہری سے لے کر حکمران تک پورا معاشرہ قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا۔ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جب ہدایت واضح ہو چکی،
ایک ملک صفحہ ہستی پہ، روئے زمین پہ ایک ملک، ایک سلطنت، ایک ریاست بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تب پردہ فرمایا جب قرآن مکمل ہو گیا، قرآن کی تفسیر مکمل ہو گئی، پوری انسانی زندگی کا لاہ عمل مکمل ہو گیا، اوامر و نواہی مکمل ہو گئے، اور صرف زبانی یا تحریری نہیں، عملی طور پر وہ سب کچھ اس ریاست میں نافذ کر دیا گیا۔ حضور جب تک دنیا میں جلوہ افروز تھے، پورا جزیرہ نما عرب ریاست اسلامی میں داخل ہو چکا، پورے جزیرہ نما عرب پر عملاً اللہ کا قانون نافذ ہو چکا تھا۔ دیہاتی اور چرواہے اور کاشتکار سے لے کر تاجر دکاندار تک، رئیس و امراء تک، جرنیل اور افسر تک، حتیٰ کہ سربراہ سلطنت تک، ہر چیز دین کے سانچے میں ڈھل چکی، دین مکمل ہو گیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بڑی خوشخبری ہے کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اور دین مکمل ہونے سے مراد یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں بندہ مالک سے پا سکتا ہے وہ ساری اس دین میں سمو دی گئیں، تمام کر دی گئیں۔ اب اسلام پر عمل کرنے سے باہر کوئی نعمت باری کا تصور نہیں، اس سے باہر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت کے علاوہ کوئی تصور نہیں۔ ہر نعمت کا تصور اس دین کے اندر سمو دیا گیا، اور دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی آیت نہیں اترے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے دین مکمل کر دیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا یہی دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ مبارک ابو بکر صدیق کو دینی چاہیے، تلاش کرو وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ ڈھونڈا تو اپنے خیمے کے گوشے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یا صدیق یہ کیا ماجرا ہے، خوشی کا موقع ہے اور آپ اس قدر دلگیر ہیں اور اتنے درد سے رو رہے ہیں کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس بات کی مجھے بھی خوشی ہے، دین مکمل ہو گیا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی کا اس دنیا پہ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ کام تو مکمل ہو گیا اور یہ دنیا اس قابل نہیں کہ حضور اسے رونق بخشے رکھیں، اس کا مطلب ہے حضور اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تم نے اس آیت کی تہ میں یہ خبر نہیں پڑھی کہ دین مکمل ہو گیا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جلوہ افروز ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو میں اس دکھ میں، اس جدائی میں رو رہا، تب سب کو سمجھ آئی۔ اور وہی ہوا، اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 82 یا 83 دن اس دار فانی میں جلوہ افروز رہے اور رفیق اعلیٰ کو سدھار کے دنیا سے پردہ فرما کے وہ باتیں ختم ہو گئی، نزول وحی ختم ہو گیا، صحابی بننے کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی صحابی نہ بن سکا۔ رخ انور کو دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے کا دور چلا گیا، محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کا عہد رخصت ہو گیا، آپ کی ہم رکابی میں جانے دینے اور سر کٹوانے کا دور ختم ہو گیا، وہ بات چلی گئی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔
تو اللہ نے بے جا حکم نہیں دیا، جتنے احکام نازل فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بالتفصیل پہنچائے، سمجھائے۔ ایک ریاست، ایک ملک تعمیر فرمایا جس کا عام آدمی، قاضی، جج، دکاندار، تاجر، حاکم، فوجی، جرنیل، سپاہی، دوست، دشمن، اول و آخر، بچہ و زن سے لے کر بوڑھے تک ہر فرد بشر اس دین پر عمل پیرا تھا، نظام سلطنت دین پر استوار تھا، اس کی جنگ، اس کی صلح دین کے مطابق تھی۔ یہ مکمل ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد بھی جو میرے نبی کی مخالفت کرے گا، اب کوئی اعتراض تو نہ رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ ہمارے حکمرانوں نے تو یہ بارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم قابل عمل ہے ہی نہیں، اللہ کا نام تو نہیں لیا، اسلام کا یہ تھا جو ہے، اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اگر اس کی سزائیں وحشیانہ ہے تو حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کا حبیب۔ تو یہ وحشیانہ کی نسبت کہاں کر رہے ہیں؟ وہی بات یہاں قرآن کر رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اس کے بعد جس نے میرے نبی کی مخالفت کی، جب ہدایت مکمل ہو چکی، ہر چیز کی وضاحت ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ، اسلام کا راستہ، شریعت کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے پیچھے چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کا مزاج ہی ایسا کر دیں گے کہ پھر زندگی بھر وہ ادھر ہی چلتا رہے گا جدھر کو مڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا دل اللہ کی ان دو انگلیوں میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر لے۔ فرمایا جو اپنی پسند سے میرے نبی کا اتباع چھوڑ کر، ہم نے پورے ملک کا معاشی نظام سودی اپنا لیا اور اللہ کے رسول کی مخالفت مول لے لی، فرمایا ہم ان لوگوں کے دل ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ دوسرا راستہ بھی ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے اس کی طرف۔ عدالتی نظام ہمارا کیا ہے؟ 1832 سے لے کر 1890-92 تک یہ فوجداری اور دیوانی قانون بنتے رہے۔ اب کسی کی بھی تاریخ پڑھے تو 1832، 1836، 1872، 1818، 1890-92 تک جو انگریز نے اپنی پسند سے بنائے۔ 61واں سال جا رہا ہے پاکستان کو، انہی قوانین پر ہم عمل پیرا ہیں۔ 7 تعزیرات پاکستان لگا دیتے ہیں، تیپے لگا دیتے ہیں، لیکن بدلہ کوئی نہیں، اسلامی کوئی نہیں۔ اسی طرح پورا ملکی نظام تعلیم وہ ہے جو لارڈ میکالے نے بنایا۔ پورا ملکی نظام وہی ہے جو غیر ملکی، غیر اسلامی طاقتوں نے بنایا تھا۔ 60 برس، پون صدی بیت گئی، ہم اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو حیا نہیں آئی، کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا، حتیٰ کہ علماء کو بھی حکومتیں ملی، نظام وہی رہا، بدلہ مولویوں نے بھی نہیں، اور اس کا بدلہ بھگت بھی رہے ہیں۔ یعنی جہاں علماء کو حکومت ملی، کم از کم اس صوبے میں تو مثالی نظام اسلامی رائج ہو جاتا، نہیں ہوا۔ وہی سودی نظام بھی جاری رہا، وہی شراب و کباب کی محفلیں بھی جاری رہیں، وہی نظام عدالت بھی رہا، وہی نظام تعلیم بھی رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ مڑتا ہے ہم ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، جاؤ ادھر ہی دھکے کھاؤ۔ اب ہمیں شکوہ یہ ہے کہ خدا ہم پہ وہ رحمتیں کیوں نہیں کرتا جو صحابہ کرام پہ تھی؟ ہم اللہ سے روٹھے بیٹھے، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جو رحمتیں ان پہ تھیں وہ دنیا کے فاتح ٹھہرے، ہمیں جو آتا ہے وہ مار جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو ملک کو بچانے والے تھے، 2 ادارے تھے، فوج تھی اور پولیس تھی۔
فوج تو ملک کے لوگوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور پولیس کو لوگ مار رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ عام آدمی کے ساتھ انصاف کون کرے گا، کون تحفظ دے گا، کون کچھ؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم نے کافروں کا راستہ اپنایا، کفر کے راستے میں یہی موجیں ہوا کرتی ہیں۔ آتش نمرود بھڑک رہی ہے تو آج بھی جو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پہ رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس آگ میں بھی پرامن اور پرسکون بیٹھا ہے۔ کوئی اکیلا شخص، کوئی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا، کوئی کسی صحرا میں بیٹھا ہوا، کوئی کہیں جنگل میں بھیڑیں چراتا ہوا، اگر وہ اللہ کے دین پر خلوص نیت سے قائم ہے تو یہ آگ، نمرود کی آگ بھی اس کے کپڑے نہیں جلا رہی، وہ آج بھی سکون میں ہے۔ اللہ توفیق دے اور ساری قوم یہ اختیار کر لے تو یہی ملک جنت بن جاتا ہے۔ میں نے بہت سی چیزیں دیکھی، مفسرین کرام نے بھی نقل فرما دیا، علماء نے بھی لکھا، بہت کتابوں میں بھی، پھر قصہ گوؤں نے بھی لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرے تو جو درخت جل رہے تھے وہ ہرے بھرے ہو کر کھڑے ہو گئے اور باغ بن گیا۔ میری رائے اس کے خلاف ہے، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ جو قرآن کریم بتاتا ہے وہ مستند ہے، اور قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے آگ کو حکم دیا، یہ نہیں حکم دیا کہ بجھ جا، نہیں، فرمایا کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ساری دنیا کو جلاتی رہی ہے، میرے نبی کے لیے ٹھنڈی ہو جا، کوئی جلانا فرض تو نہیں، میں خصوصیت تجھے میں نے دی ہے، میں تیری جلانے کی خصوصیت کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک پہنچانے کی خصوصیت بنا دیتا ہوں، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ انہیں سردی لگے، سلامتی کی ٹھنڈی، مزیدار اور خوشگوار ہو جا، آگ جلتی رہی، ابراہیم اس میں مزے سے بیٹھے رہے، انہیں وہ لوریاں دیتی رہی۔ میرا جو مفہوم میں نے قرآن سے سمجھا ہے، میرا مسلک یہ ہے۔ اور معجزے کا مزہ بھی جب بھی ہے کہ آگ ہو لیکن کام باد صبا کا کرے۔ آگ رہی چونکہ آگ کو اللہ نے حکم دیا، مخاطب آگ کو کیا، یا نار، اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، اس طرح نہیں کہ برف بن جا، سلامتی والی، باد بہار بن جا، باد سحر بن جا، باد صبا بن جا، ابراہیم کے لیے جلاتی رہ لکڑیوں کو جو نمرود نے پھینکی ہیں، جلتی رہو خود بھی، لیکن ابراہیم کے لیے باد سحر بن جا۔ وہ قادر ہے، آج بھی جو دین حق پہ عمل کرے گا وہ آج بھی اس پوری دہشت گردی میں بھی امن و سلامتی اور سکون سے سانس لے رہا ہو۔ تلاش کر لو ایسے لوگوں کو اور ان سے پوچھ لو کہ کیا حال ہے، کہیں گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، سب ٹھیک ہے۔ کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، کوئی دہشت گردی کا رونا رو رہا ہے، کوئی چوری سے ڈر رہا ہے، کوئی ڈاکے سے، ان سے پوچھو، کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کرتے ہیں، نماز بر وقت ہو جاتی ہے، اللہ کا احسان ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ یعنی اس مسائلستان میں بھی اس بندے کو کوئی مسئلہ نہیں جو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جو میرے نبی کی مخالفت کریں گے اور کہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کرتے، جو کہیں گے نہیں ہو سکتا ان کو ہم ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑے، اور دنیا کی ذلت کے بعد نسلے ہی جہنم، پھر ان لوگوں کو میں جہنم میں پھینکوں، دنیا میں رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، مختلف خوف ان کی زندگی اجیرن کر دیں گے، محلات میں ہوں گے، گردا گرد پیرے ہوں گے، لیکن گولی کھائے بغیر نیند نہیں آئے گی، اس طرح کے خوف دل میں بٹھا دیں۔
دنیا کے دکھوں کے بعد جب میرے پاس پہنچیں گے نسلے ہی جہنم میں انہیں دوزخ میں پھینکوں گا، وساعت مسیرہ، لوگوں دوزخ بہت بری جگہ، بہت تکلیف دہ جگہ۔ تم نے بے شمار دکھوں کی کہانیاں سنی، بے شمار دکھ جھیلے، لیکن جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ ایسا کوئی دکھ دنیا میں تمہارے تجربے میں نہیں آیا جس طرح کے دکھ جہنم میں۔ اور اگر کسی نے میرے نبی کی مخالفت کی قول میں عمل میں، تو جس طرف اس نے رخ پھیرا ہم اسی طرف اس کا مزاج پھیر دیں گے۔ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ادھر ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ، تباہ ہوتے چلے جاؤ، مار کھاتے چلے جاؤ، زندگی میں اس طرح ذلیل ہوتا رہے گا، اور جب مرے گا تو میں اسے دوزخ میں پھینکوں گا۔ اور فرمایا لوگو دوزخ بہت بری جگہ ہے، تم دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ دوزخ کے دکھ کیا ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔